الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں محرم الحرام کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال یعنی سن ہجری یا سن قمری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ سے اسلامی سن تبدیل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس ماہ سے 1442 ہجری شروع ہو گیا ہے اور پچھلے ماہ یعنی ماہ ذی الحجہ پر 1441 ہجری ختم ہو گیا ہے۔ محترم سامعین، اس بابرکت مہینے اور نئے اسلامی سال 1442 کی مبارکباد قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نئے اسلامی سال کو اسلام اور عالم اسلام کی ترقی کا سال بنائے، آمین۔ اپنے اسلامی سال، اسلامی مہینوں کو یاد رکھیے اور اپنے گھر والوں، اہل و عیال، بیوی بچوں، دوست عزیزوں کو بھی یاد کرائیں، اور خط و کتابت اور اپنے دیگر امور میں جہاں تک ہو سکے اپنی اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ، اسلامی سال لکھا کریں۔ اور موجودہ دور میں انگریزی تاریخ لکھنا اگر کہیں ضروری ہو بھی جائے تو اس کو اسلامی تاریخ کے بعد بالطبع لکھا کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انگریزی کے بجائے اپنے اسلامی اور قومی روایات کو اپنائیں اور اجاگر کریں۔ یوں تو محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی برکتوں، عظمتوں بھرا ہے، مگر اس کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن بڑے بڑے کام انجام دیے گئے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، زمین آسمان، چاند، سورج، ستارے اور جنت پیدا کی گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ میں ڈالا گیا، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ عز و جل نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن یعنی عاشورہ 10 محرم الحرام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ملک عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور قوم یونس کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے باہر نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ آسمانوں سے اس زمین پر پہلی بارش بھی اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اسی دن سید الشہداء امام حسین کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام بروز جمعہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ عاشورے کے دن نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں، اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ عز و جل سارا سال اس کو وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، جو کوئی عاشورہ کے دن 1 درہم کا صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو 7 لاکھ درہم راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس دن سرما لگائے گا، اس کی آنکھ سال بھر دکھنے سے محفوظ رہے گی، اور جس نے اس دن غسل کیا وہ بیمار نہ ہوگا۔ اسی دن یعنی عاشورہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود مدینہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔
آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً عقیدتاً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ عاشورے کا روزہ دیگر امتوں میں بھی مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی تاکید کی، یہاں تک کہ آپ نے آخری عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، مگر پھر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور 9 کے علاوہ 10 کا روزہ نہ رکھ سکے، مگر آپ نے اس ماہ محرم کے 9، 10، 11 دنوں کے روزے رکھنے پسند فرمائے۔ اور ایک جگہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن عاشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ عز و جل نے روزہ رکھنے کی ہمت و توفیق دی ہے تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں بسر کریں۔ اس ماہ سے در ذیل اولیاء اللہ کا وصال مبارک بھی وابستہ ہے۔ چنانچہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ کیا گیا۔ 3 دن تک آپ تڑپتے رہنے کے بعد 1 محرم کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 1 محرم الحرام کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا بھی وصال با کمال ہوا۔ محرم کی 2 تاریخ کو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 4 محرم الحرام کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 5 تاریخ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا۔ اسی ماہ کی 7 تاریخ کو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 8 تاریخ کو مولانا حشمت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ 9 تاریخ کو حضرت مظہر جان جانا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی 10 محرم کو وصال ہوا۔ محرم کی 12 تاریخ کو حضرت شیخ صفی الموسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو حضرت شاہ حمزہ علی قادری مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو حضرت شاہ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ محرم کی 18 تاریخ کو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی وصال با کمال ہوا۔ 22 محرم الحرام کو حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 27 محرم کو حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 29 تاریخ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شرف الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ محمد نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔